اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 1 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات قرآنیہ کہلاتے ہیں اور انہیں الف لام میم یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات موجود ہیں اور جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے یہ حروف ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ یہ نہ صرف ابتدائی حروف ہیں بلکہ ان میں ایسے راز چھپے ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مخصوص ہے، اور خدا بند عالم نے کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود رکھا ہے۔ ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اکثر جب کوئی بادشاہ اپنے زیر تسلط کسی علاقے کے حکمرانوں کو خط لکھتا تھا تو اس کے 2 حصے ہوتے تھے۔ ایک حصہ حکمرانوں کے ساتھ گفتگو اور امور حکومت سے متعلق ہوتا، جبکہ دوسرا حصہ عام لوگوں کے لیے پیغام اور ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ اب جو حصہ حکمرانوں سے متعلق ہوتا تھا وہ عموماً کوڈ ورڈز ہوتے تھے اور عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے تھے، صرف حکمران ہی ان باتوں کو سمجھ سکتے تھے۔ جیسے آج کل پاکستان میں بعض ڈاکٹرز جب نسخہ لکھتے ہیں تو ان کی جو رائٹنگ ہوتی ہے، لکھائی، وہ صرف میڈیکل سٹور والے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر عام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے وہ عبارت رکھی جائے تو اسے سمجھ نہیں پاتے۔ بالکل اسی ہی طرح سے یہ حروف وہ راز ہیں جو خدا نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے ہیں اور ان کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الف لام میم، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ اور اشارہ ہے۔ اللہ نے چاہا ہے کہ اس کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ زمانہ جاہلیت عربی ادب کے حوالے سے مشہور تھا۔ عرب کے صحراؤں میں رہنے والے غریب لوگ بہترین ادبی صلاحیتوں کے مالک تھے اور آج بھی ان کے اشعار عربی ادب کا بہترین ذخیرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ذوالقعدہ کے مہینے میں طائف کے مقام پر ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جو کہ بازار عکاظ کے نام سے مشہور تھا۔ آج کل بھی عربستان میں یہ میلہ اسی مقام پر لگتا ہے۔ اچھا، اس بازار میں بڑے بڑے تجارتی سودے ہوتے ہیں۔ شعراء اور ادبی لوگ اپنی اپنی لکھی ہوئی شاعری اور کلام پیش کیا کرتے اور ان میں سے بہترین کلام منتخب کیا جاتا اور لکھنے والے کو سال کے بہترین ادیب کا خطاب دیا جاتا تھا جو کہ اس شاعر اور اس کے قبیلے کے لیے ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ اب ایسے زمانے میں ان لوگوں کو قرآن نے اپنے جیسا کلام لانے کی دعوت دی اور سب کے سب اس کے سامنے لاجواب ہو گئے
اور قرآن کے سامنے سر جھکا لیا۔ اسی سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی کوئی شک و شبہ ہے تو کم از کم ایک ہی سورہ اس کی مثل لے آؤ۔ قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں موجود ان حروف مقطعات کی وجہ سے مشرکین اور کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی ان کی وجہ سے قرآن کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے علاوہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی باقی ساری صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ البتہ خود قرآن کو وہ سب لوگ جادو کہہ کر مذاق اڑاتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، قریش اور یہودیوں نے یہ کہہ کر قرآن کو جھٹلایا کہ قرآن جادو ہے اور یہ خود ساختہ ہے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعات یعنی الف، لام، میم وغیرہ پر مشتمل ہے جو تمہارے زیر استعمال ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو۔ تفسیر البرہان جلد اول صفحہ نمبر 54۔ یہ حروف اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے سامنے تمام حکماء اور ادیب بے بس ہو گئے، کیونکہ قرآن انہی جیسے حروف سے مل کر بنا ہے جو تمام انسانوں کے اختیار میں ہے، لیکن ان میں یہ طاقت نہیں کہ قرآن جیسے جملے لکھ سکیں۔ اور پھر قرآن کھلا چیلنج دیتا ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس جیسی باتیں لکھ کر دکھائے۔ اسی بات کو امام علی بن موسی الرضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، توحید صدوق صفحہ 162 طبع 1375 ہجری۔ ترجمہ: خداوند تعالیٰ نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام اہل عرب بولتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا، ان سے کہیے کہ اگر سارے انسان اور جن قرآن کی طرح کا کلام لانے کے لیے جمع ہو جائے تب بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ بے شک یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسانی دماغ نے نہیں بنایا ہے۔ قرآن کی جملہ بندی مرتب ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن کی تازگی کم نہیں ہوئی، بلکہ جوں جوں علم میں ترقی ہوتی جا رہی ہے اور کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے، ویسے ہی قرآن کے حقائق روشن تر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی آیات کے مطالب کھل کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انسان جب کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے پھر قرآن اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں تو قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے، ہم ہی اس کے مطالب کو نہ سمجھ سکے۔ قرآن میں 29 میں سے 24 صورتوں کی ابتدا جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بلا فاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی حروف مقطعات کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ وہی باعظمت کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ بے شک ان حروف مقطعات میں سے بعض ایک مستقل آیت ہے، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم اور الف، لام، میم، صاد وغیرہ، اور بعض آیات کا ابتدائی حصہ ہے جیسے الف، لام، را،
اور الف لام میم را وغیرہ. جزاک اللہ خیران. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.